یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آزادی کے نام کے اوپر لڑکے لڑکیوں کو نچا دیا جائے، محلوط مجالس کا انعقاد کر دیا جائے، پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کا کوئی اور ذمہ دار عہدیدار اس کو یہ بات کسی طرح بھی زیبا نہیں کہ وہ آزادی کے نام کے اوپر اطلاعات، فحاشی، عریانی اور دین سے دوری والے کام انجام دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شخص یا قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان یا قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرے، جس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ دل سے اس بات کا اعتراف کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے یقیناً میں اس کے قابل نہ تھا، لیکن یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا انعام اور اس کا فضل ہے کہ میں اس نعمت سے بہرہ ور ہوا۔ دوسرا درجہ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، اور تیسرا درجہ اپنے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اور جب انسان ناشکری کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ انتہائی شدید ہے۔ آزادی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم ایک آزاد وطن میں رہتے ہیں جس کے اندر خوبصورت موسم بھی ہیں، جس کے کھیت کھلیان سرزمین سرسبز و شاداب بھی ہے، جس میں ہر طرح کے خوبصورت موسم بھی موجود ہیں۔ آزادی کی اس نعمت کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دینی شاعر کو ادا کرنے میں ہر اعتبار سے آزاد ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان گائے کی قربانی کرنے سے قاصر ہے، اسی طرح فلسطین کا مسلمان القدس میں جا کر نمازوں کو ادا کرنے سے قاصر ہے، برما کا مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے سے قاصر ہے، لیکن اہل پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی بہت سی نعمتوں سے بطریق احسن بہرہ ور ہو رہے ہیں۔ اس وطن کے اندر کئی معاملات کی اصلاح کی ضرورت بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی آزادی کی نعمت کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ دکھ اور تعصب کا یہ مقام ہے کہ آزادی کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے بسا اوقات ہمارے بہت زیادہ ذمہ دار لوگ جو ہیں ناشکری کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ آزادی کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ تو یہ تھا کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی جائے، پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کا عزم کیا جائے، اور ان لوگوں کے حالات کو دیکھ کر جو لوگ آج غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی اس بے پایہ نعمت کے اوپر سر بسجود ہو کر اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے۔ لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آزادی کے نام کے اوپر لڑکے لڑکیوں کو نچا دیا جائے، محلوط مجالس کا انعقاد کر دیا جائے، گانے بجانے کو پرموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ فحاشی، اختلاط اور عریانیت کو پرموٹ کیا جائے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کا انداز ہے، اور جب انسان ناشکریاں کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بھی آ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی جہد کو درست کریں، اپنے راستے کو درست کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کا کوئی اور ذمہ دار عہدیدار اس کو یہ بات کسی طرح بھی زیبا نہیں کہ وہ آزادی کے نام کے اوپر اطلاعات، فحاشی، عریانی اور دین سے دوری والے کام انجام دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس آزاد وطن میں رہتے ہوئے آزادی کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا بنا دے، اور یہ جو کام ہم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقوبت سے اور اس کے اثرات بد سے پوری قوم کو محفوظ و مامون فرما دے۔ ہمیں 2 قومی نظریے کے مطابق اور کتاب و سنت کے مطابق اور قرارداد مقاصد کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔